اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان لوگوں پر بم کی طرح آ گرا ہے۔ جناب وزیراعظم، ریاست مدینہ کے اندر غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے وزیراعظم، غریب کہاں جائے اور اپنا دکھڑا کس کو سنائے؟ میرے وزیراعظم، میرا مزدور چوک میں جا کے اس لیے واپس آ جاتا ہے کہ امیر بھی اب کام کروانے کی وسعت نہیں رکھتا۔ میرے وزیراعظم، ریاست مدینہ کے اندر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا دریا کے کنارے تو حکمران ذمہ دار تھا۔ میرے وزیراعظم، ادھر کہیں قتل ہو جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون؟ میرے وزیراعظم، قاتل دناتے پھیڑ رہے ہیں۔ میرے وزیراعظم، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب وزیراعظم، میں مہنگائی کا رونا رہوں؟ جناب وزیراعظم، یا میں اپنا رونا رہوں؟ میرے وزیراعظم، یا میں اس بات پر رہوں کہ ملک میں کام نہیں ہے، افلاس بڑھ گیا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ میرے وزیراعظم، کیا یہ ہے نیا پاکستان جس کا وعدہ آپ نے کنٹینر پر کیا تھا؟ میرے وزیراعظم، میرے ملک کا غریب اس بات پہ آپ کے ساتھ چلا تھا کہ آپ انصاف والا نظام لائیں گے۔ میرے وزیراعظم، میرے ملک کا غریب اس لیے آپ کے ساتھ چلا تھا کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں کمی لائیں گے۔ میرے وزیراعظم، میرا غریب آپ کے ساتھ اس لیے چلا تھا کہ آپ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی لائیں گے، غریب کا جینا آسان ہوگا، باہر سے لوگ کام کرنے یہاں آئیں گے کہ تھوڑی بہت بجلی مہنگی ہو گئی تھی۔ میرے وزیراعظم، آج کل کے بلوں کے مطابق آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا میرے وزیراعظم اب ہمیں گھبرانے کی اجازت ہے؟ کیا میرے وزیراعظم اب ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل جلائیں؟ میرے وزیراعظم، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، میری عوام سے یہ آپ سے نہیں کہے گی کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ میرے وزیراعظم، آپ سے ہاتھ جوڑ کے اس بات کی منت ہے کہ آپ خدا را آپ قیمتوں میں اتنی کمی کریں کہ غریب کا جینا محال نہ ہو جائے، کہیں لوگ ڈر سے خودکشیاں نہ کرنے لگ جائیں، کہیں افلاس سے بچوں کو زہر نہ دینے لگ جائیں۔ میرے وزیراعظم، پیٹرول کے بم ہمارے اوپر اس طرح گر رہے ہیں جیسے اس ہائیڈروجن بم گرتا ہے۔ میرے وزیراعظم، میں اپنا دکھڑا کس کو جا کے سناؤں؟ میرے وزیراعظم، آئے روز بھوک اور افلاس سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ میرے وزیراعظم، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میرے وزیراعظم، آٹا، چینی، چاول، جس چیز کا آپ نوٹس لیتے ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ میرے وزیراعظم، اس کا نوٹس لینے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اور عوام کس مشکلات سے دوچار ہے؟ آپ کو اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے وزیراعظم، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ میرے وزیراعظم، جب ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپ ایکشن نہیں لے سکتے تو غریب عوام کہاں جائے؟ میرے وزیراعظم، میں اپنا دکھڑا کس کے پاس لے کے جاؤں؟ میرے ملک کا، میرے صوبے کا، میرے سٹی کا کمشنر کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوز۔ میں اپنے کے پی کے یا کسی بھی صوبے کی بات کروں، میں اپنے چیف منسٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوز۔ میرے وزیراعظم، میں آپ سے بات کروں تو آپ کہتے ہیں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے وزیراعظم، میں جب بھوک کی بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا۔ میرے وزیراعظم، میں جب کسی غریب بندے پہ ظلم ہوتا دیکھتا ہوں، میں اس پہ بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو ملک میں آنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے وزیراعظم، ہمیں فلیٹوں کا حساب نہیں چاہیے۔ میرے وزیراعظم، ہمیں NRO سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے وزیراعظم، میرے ملک کا غریب یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بچوں کو دو وقت کی بھوک اس کی مٹ جائے، اس کو 2 وقت کا کھانا مل جائے۔ میرے وزیراعظم، اب ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھی کچھ شکایات جو ہمارے وزیراعظم سے تھی، محترم وزیراعظم سے۔ اب جن چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول جیسے گزشتہ دن ہمارے اوپر 10 روپے اور 47 پیسے اس میں اضافہ ہوا ہے، اسی طرح ڈیزل میں 12.44% اضافہ ہوا ہے۔ آلو، گوشت، چینی، پتی، باقی جتنی بھی اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بے بہا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس ملک کے غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ خدا را وزیراعظم اس چیز کا نوٹس لیں، خدا را بیوروکریسی کو بولیں کام کرے۔ میرے وزیراعظم، تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ میرے وزیراعظم، نئے پاکستان کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی دکان سے چینی لینے جاتے ہیں، وہ 2 روپے ریٹ سے اگر مہنگی دے رہا ہے، اس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے۔ میرے وزیراعظم، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنی شکایت لے کے کس کے پاس جاؤں؟ کیا میں عدالت چلا جاؤں؟ میں 5 روپے بچانے کے چکر میں اپنا 20,000 گنوا بیٹھوں؟ میرے وزیراعظم، اگر میرے پاس عدالت جانے کی سکت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ میرے وزیراعظم، اگر میرا غریب بھوک سے مر رہے میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے وزیراعظم، ریاست مدینہ کے اندر تو یہ سب نہیں تھا۔ ریاست مدینہ کے اندر اگر کوئی بھوکا ہوتا تھا تو خلیفہ وقت خود جا کے اس کے گھر سامان چھوڑ کے آتے تھے۔ میرے وزیراعظم، اپنے دارالمال سے چھوڑ کے آتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دارالمال سے ہمیں اٹھا کے دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا را ہم اپنی جیبوں سے خریدیں گے، لیکن اتنی نظر رکھیں، اتنی غریبوں پر نظر کرم کر دیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے، اسے 2 وقت کھانا کھانے میں مشکلات نہ ہو، اسے یہ ڈر نہ ہو کہ اگر ابھی زیادہ کھا لیا تو شام کو کیا کھاؤں گا۔
میرے وزیر اعظم مرغی تو دور کی بات دال کھانے کی پریشانی بنی ہوئی ہے. میرے وزیر اعظم ڈالڈا آئل جتنی بھی چیزیں کر لیں سب چیزوں میں مہنگائی ہے. ناظرین آلو گوشت چاول چینی یہ سب چیزیں تو ضرور مہنگی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو خود ساختہ طور پر دکانداروں نے مہنگائی کی ہوئی ہے اس کا بھی ایک الگ رونا ہے. اس کا رونا میں کس کے آگے رہوں؟ اس کا جا کے بولیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے مہنگائی ہے, پیچھے جائیں تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کا مسئلہ ہے, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن کیا عام عوام لے؟ کیا عام عوام ان سے آگے پوچھے کہ آپ کا کام ہے, آپ کریں گے ان کے خلاف کارروائی؟ میرے وزیر اعظم میری یہ آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے, خدا رہا اس پر نوٹس لیں اور ان چیزوں پر کمی کروائیں. غریب مر رہا ہے, خدا کی قسم باہر جاتا ہوں تو اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے خود فرنٹ پیج پہ آ کے آپ کے لیے کمپین کی تھی کہ نیا بندہ ہے, نئی سوچ ہے, تبدیلی اس کا مقصد ہے, پاکستان کی افلاس مٹانا اس کا مقصد ہے, اس کا ساتھ دیں. میرے وزیر اعظم ہم خود منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کس کو منہ دکھائیں گے؟ ہم کس منہ سے جا کے ان سے بولیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا تبدیلی لائی ہے؟ میرے وزیر اعظم خدا رہا ہمیں اس قابل چھوڑ دیں کہ ہم لوگوں کے آگے آپ کی صفائی تو دے سکیں. صرف اگر آپ غربت پہ نظر دوڑا دیں, آپ بے روزگاری پہ اگر تھوڑی سی نظر رکھیں, اگر آپ تھوڑی بہت قیمتوں پہ اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پہ نظر رکھیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ملک ہمارا آگے بھی جائے گا اور غریب بھی اٹھے گا. تو یہی تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ بھی مہنگائی سے تنگ ہیں تو خدا رہا آپ اس ویڈیو کو عمران خان تک پہنچانے کی کوشش کریں, جتنا ہو سکے شیئر کریں. میری خاطر نہیں, غریب کی خاطر آواز اٹھائیں, کیونکہ اگر ہم نہیں بدلیں گے, ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو پاکستان کبھی نہیں بدلے گا. پاکستان زندہ باد.